ہیں اگر اس کا کوئی حکم نہ مانے تو کہا جاتا ہے صدر صاحب استعفیٰ دے دیں. یہ ہے ہمارے ملک کی ریاست کی آئین کی بے توقیری. تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں بنیادی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، جس طرح اس ملک کو بے آئین کر دیا گیا ہے، یہ اس پہ سپریم کورٹ کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پہ نوٹس لیں. عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات جو بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں. ایک کیس سے جب وہ نکلیں گے وہ 4 کیس اور اوپر ڈال دیں گے. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ پرائم منسٹر ہو، اگلے دن جب وہ باہر نکلے تو ان کو جیلوں میں گزارنا پڑے. یہ طرز عمل، یہ سیاست کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا بند کرنا ہوگا. اور اسپیشلی جو سائفر کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے اور اس کی بقا کی خاطر جنگ لڑی اور ریزسٹ کیا. ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر اقتدار سے الگ ہوا اور عزت پائی. اور جو لوگ بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے اقتدار میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ان کو آپ نے اقتدار دے دیا جنہوں نے آپ کے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کیا. یہ دوہرا معیار ہے. اسپیشلی جب انٹرسیپٹ نے وہ سٹوری جاری کی جس سے یہ ادارے گھبرا کر ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ سائفر ڈاکومنٹ گم ہو گیا. بھائی وہ سائفر تو ایک کوڈڈ فارم میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو فارن افیئرز میں موجود ہے. اس کے بعد ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہم نے ایف آئی آر کیسی کاٹنی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ عدالتوں نے، کل ہم شاہ محمود قریشی کے کیس میں پیش ہوئے ہیں، پورے آرگومنٹ سننے کے بعد ایک لفظ بھی ہمارا آرگومنٹس نہیں لکھا اور اس کے بعد ان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. انصاف اور قانون کے معیار کو بلند کیا جائے. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو اور عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، پریشر میں آ کر نہیں، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننا چاہیے. تھینک یو. کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اگر اس کا کوئی حکم نہ مانے تو کہا جاتا ہے صدر صاحب استعفیٰ دے دیں. یہ ہے ہمارے ملک کی ریاست کی آئین کی بے توقیری. تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں بنیادی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، جس طرح اس ملک کو بے آئین کر دیا گیا ہے، یہ اس پہ سپریم کورٹ کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پہ نوٹس لیں. عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات جو بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں. ایک کیس سے جب وہ نکلیں گے وہ 4 کیس اور اوپر ڈال دیں گے. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ پرائم منسٹر ہو، اگلے دن جب وہ باہر نکلے تو ان کو جیلوں میں گزارنا پڑے. یہ طرز عمل، یہ سیاست کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا بند کرنا ہوگا. اور اسپیشلی جو سائفر کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے اور اس کی بقا کی خاطر جنگ لڑی اور ریزسٹ کیا. ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر اقتدار سے الگ ہوا اور عزت پائی. اور جو لوگ بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے اقتدار میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ان کو آپ نے اقتدار دے دیا جنہوں نے آپ کے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کیا. یہ دوہرا معیار ہے. اسپیشلی جب انٹرسیپٹ نے وہ سٹوری جاری کی جس سے یہ ادارے گھبرا کر ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ سائفر ڈاکومنٹ گم ہو گیا. بھائی وہ سائفر تو ایک کوڈڈ فارم میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو فارن افیئرز میں موجود ہے.
उसके बाद उनको ये समझ भी नहीं आई कि हमने FIR कैसी काटनी है। और अफसोस की बात है कि अदालतों ने, कल हम शाह महमूद कुरैशी के केस में पेश हुए हैं, पूरे आर्गूमेंट सुनने के बाद एक लफ्ज भी हमारा आर्गूमेंट्स नहीं लिखा और उसके बाद उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे दे दिया। इसलिए हम ये कहते हैं कि इदारों को सियासत के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए, इंसाफ और कानून के मेयार को बुलंद किया जाए, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो और अदलिया को आज़ादाना फैसले करने चाहिए, प्रेशर में आकर नहीं, और ना ही किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनना चाहिए। थैंक यू। कमांडर ऑफ द आर्मी है, अगर उसका कोई हुक्म ना माने तो कहा जाता है सदर साहब इस्तीफा दे दें। ये है हमारे मुल्क की रियासत की आइन की बेतौकीरी। तो इसलिए हम ये बजा तौर पर मुतालबा करते हैं कि जिस तरह इस मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, जिस तरह इस मुल्क को बेआइन कर दिया गया है, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस पे नोटिस लें। इमरान खान के खिलाफ 180 से जायद मुकदमात जो बनाए गए हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। एक केस से जब वो निकलेंगे वो 4 केस और ऊपर डाल देंगे। ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए कि एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगले दिन जब वो बाहर निकले तो उनको जेलों में गुजारना पड़े। ये तर्ज अमल, ये सियासत को तब्दील करना होगा। ये इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना बंद करना होगा। और स्पेशली जो साइफर का मामला है, आप देखेंगे कि एक शख्स ने मुल्क की सलामती को बरकरार रखने और उसकी बका की खातिर जंग लड़ी और रेजिस्ट किया। एब्सोल्युटली नॉट कहकर इक्तदार से अलग हुआ और इज्जत पाई। और जो लोग बेगर्स आर नॉट चूजर्स कह के इक्तदार में आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, उनको आपने इख्तदार दे दिया जिन्होंने आपके मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का सौदा किया। ये दोहरा मेयार है। स्पेशली जब इंटरसेप्ट ने वो स्टोरी जारी की जिससे ये इदारे घबरा कर FIR काट दी, और FIR के कंटेंट्स में ये लिखा हुआ है कि जनाब वो साइफर डॉक्यूमेंट गुम हो गया। भाई वो साइफर तो एक कोडेड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जो फॉरेन अफेयर्स में मौजूद है। उसके बाद उनको ये समझ भी नहीं आई कि हमने FIR कैसी काटनी है। और अफसोस की बात है कि अदालतों ने, कल हम शाह महमूद कुरैशी के केस में पेश हुए हैं, पूरे आर्गूमेंट सुनने के बाद एक लफ्ज भी हमारा आर्गूमेंट्स नहीं लिखा और उसके बाद उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे दे दिया। इसलिए हम ये कहते हैं कि इदारों को सियासत के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए, इंसाफ और कानून के मेयार को बुलंद किया जाए, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो और अदलिया को आज़ादाना फैसले करने चाहिए, प्रेशर में आकर नहीं, और ना ही किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनना चाहिए। थैंक यू। कमांडर ऑफ द आर्मी है, अगर उसका कोई हुक्म ना माने तो कहा जाता है सदर साहब इस्तीफा दे दें। ये है हमारे मुल्क की रियासत की आइन की बेतौकीरी। तो इसलिए हम ये बजा तौर पर मुतालबा करते हैं कि जिस तरह इस मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, जिस तरह इस मुल्क को बेआइन कर दिया गया है, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस पे नोटिस लें। इमरान खान के खिलाफ 180 से जायद मुकदमात जो बनाए गए हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। एक केस से जब वो निकलेंगे वो 4 केस और ऊपर डाल देंगे। ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए कि एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगले दिन जब वो बाहर निकले तो उनको जेलों में गुजारना पड़े। ये तर्ज अमल, ये सियासत को तब्दील करना होगा। ये इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना बंद करना होगा। और स्पेशली जो साइफर का मामला है, आप देखेंगे कि एक शख्स ने मुल्क की सलामती को
برقرار رکھنے اور اس کی بقا کی خاطر جنگ لڑی اور ریزسٹ کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر اقتدار سے الگ ہوا اور عزت پائی، اور جو لوگ بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے اقتدار میں آئے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، ان کو آپ نے اقتدار دے دیا جنہوں نے آپ کے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کیا۔ یہ دوہرا معیار ہے، اسپیشلی جب انٹرسیپٹ نے وہ سٹوری جاری کی جس سے یہ ادارے گھبرا کر ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ سائفر ڈاکومنٹ گم ہو گیا۔ بھائی وہ سائفر تو ایک کوڈڈ فارم میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو فارن افیئرز میں موجود ہے، اس کے بعد ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہم نے ایف آئی آر کیسی کاٹنی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ عدالتوں نے، کل ہم شاہ محمود قریشی کے کیس میں پیش ہوئے ہیں، پورے آرگومنٹ سننے کے بعد ایک لفظ بھی ہمارا آرگومنٹس نہیں لکھا، اور اس کے بعد ان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، انصاف اور قانون کے معیار کو بلند کیا جائے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو، اور عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، پریشر میں آ کر نہیں، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننا چاہیے۔ تھینک یو۔ کمانڈر آف دی آرمی ہے، اگر اس کا کوئی حکم نہ مانے تو کہا جاتا ہے صدر صاحب استعفیٰ دے دیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی ریاست کی آئین کی بے توقیری۔ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں بنیادی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، جس طرح اس ملک کو بے آئین کر دیا گیا ہے، یہ اس پہ سپریم کورٹ کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پہ نوٹس لیں۔ عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات جو بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، ایک کیس سے جب وہ نکلیں گے وہ 4 کیس اور اوپر ڈال دیں گے۔ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ پرائم منسٹر ہو، اگلے دن جب وہ باہر نکلے تو ان کو جیلوں میں گزارنا پڑے۔ یہ طرز عمل، یہ سیاست کو تبدیل کرنا ہوگا، یہ اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا بند کرنا ہوگا۔ اور اسپیشلی جو سائفر کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے اور اس کی بقا کی خاطر جنگ لڑی اور ریزسٹ کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر اقتدار سے الگ ہوا اور عزت پائی، اور جو لوگ بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے اقتدار میں آئے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، ان کو آپ نے اقتدار دے دیا جنہوں نے آپ کے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کیا۔ یہ دوہرا معیار ہے، اسپیشلی جب انٹرسیپٹ نے وہ سٹوری جاری کی جس سے یہ ادارے گھبرا کر ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ سائفر ڈاکومنٹ گم ہو گیا۔ بھائی وہ سائفر تو ایک کوڈڈ فارم میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو فارن افیئرز میں موجود ہے، اس کے بعد ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہم نے ایف آئی آر کیسی کاٹنی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ عدالتوں نے، کل ہم شاہ محمود قریشی کے کیس میں پیش ہوئے ہیں، پورے آرگومنٹ سننے کے بعد ایک لفظ بھی ہمارا آرگومنٹس نہیں لکھا، اور اس کے بعد ان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، انصاف اور قانون کے معیار کو بلند کیا جائے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو، اور عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، پریشر میں آ کر نہیں، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننا چاہیے۔ تھینک یو۔ کمانڈر آف دی آرمی ہے، اگر اس کا کوئی حکم نہ مانے تو کہا جاتا ہے صدر صاحب استعفیٰ دے دیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی ریاست کی آئین کی بے توقیری۔ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں بنیادی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، جس طرح اس ملک کو بے آئین کر دیا گیا ہے، یہ اس پہ سپریم کورٹ کے اوپر
اور چیف جسٹس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پہ نوٹس لیں۔ عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات جو بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں۔ ایک کیس سے جب وہ نکلیں گے وہ 4 کیس اور اوپر ڈال دیں گے۔ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ پرائم منسٹر ہو، اگلے دن جب وہ باہر نکلے تو ان کو جیلوں میں گزارنا پڑے۔ یہ طرز عمل، یہ سیاست کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا بند کرنا ہوگا۔ اور اسپیشلی جو سائفر کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے اور اس کی بقا کی خاطر جنگ لڑی اور ریزسٹ کیا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر اقتدار سے الگ ہوا اور عزت پائی۔ اور جو لوگ بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے اقتدار میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، ان کو آپ نے اقتدار دے دیا جنہوں نے آپ کے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کیا۔ یہ دوہرا معیار ہے، اسپیشلی جب انٹرسیپٹ نے وہ سٹوری جاری کی جس سے یہ ادارے گھبرا کر ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ سائفر ڈاکومنٹ گم ہو گیا۔ بھائی وہ سائفر تو ایک کوڈڈ فارم میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو فارن افیئرز میں موجود ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہم نے ایف آئی آر کیسی کاٹنی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ عدالتوں نے، کل ہم شاہ محمود قریشی کے کیس میں پیش ہوئے ہیں، پورے آرگومنٹ سننے کے بعد ایک لفظ بھی ہمارا آرگومنٹس نہیں لکھا اور اس کے بعد ان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، انصاف اور قانون کے معیار کو بلند کیا جائے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو، اور عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، پریشر میں آ کر نہیں، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننا چاہیے۔ تھینک یو۔ کمانڈر آف دی آرمی ہے، اگر اس کا کوئی حکم نہ مانے تو کہا جاتا ہے صدر صاحب استعفیٰ دے دیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی ریاست کی